دیکھیے اس کو کہتے ہیں تکبر، نفس کو الہ بنانا اس کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے اس دعوت سے جو کچھ سیکھا وہ یہ ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو جائے تو رجوع کرو۔ آپ یہ دیکھیے یہ بالکل اسی جگہ پر محمد حنیف صاحب جا کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں ایک تکبر سے بھرا ہوا شخص اور انا کا پجاری بالکل اسی جگہ۔ آپ دیکھیے کہ یہ اتنی سادہ بات ہے کہ کوئی شخص سوال کرے میرے جیسے آدمی سے، ایک معمولی آدمی سے، میں بالکل معمولی آدمی ہوں، پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، میرے سے کوئی سوال کرے کہ جی کیا اللہ اپنی صفت کسی کو دے سکتا ہے، تو میں ایک سیکنڈ میں کہوں گا ہرگز نہیں اللہ اپنی صفت کسی کو دیتا۔ اب دیکھیے محمد حنیف کے عقیدے کے اندر کتنا بڑا خرابہ آ گیا ہے، اور ان کے جو اندھے مقلد اور پیروکار ہیں ان کی عقل کو دیکھیے کہ تف ہے ان کی عقل کے اوپر۔ آپ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھا رہا ہو، یعنی کہ امام صاحب کو سمجھا رہا ہو۔ امام صاحب تو غلطی کر ہی نہیں سکتے، وہ خطاؤں سے پاک ہیں، غلطی سے پاک ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی غلطی کر سکتا ہے، امام بخاری غلطی کر سکتا ہے، سب غلطی کر سکتے ہیں۔ صرف اگر کوئی غلطی نہیں کر سکتا تو وہ اس روح زمین پہ فرد واحد محمد حنیف ہے جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، نہ اس کو سمجھا سکتے ہو۔ دیکھیے محمد حنیف کا وہ دعویٰ بھی، اس کی بھی کلئی کھل گئی، جھوٹا دعویٰ ہے کہ جی اگر ہم قرآن حدیث پر چلنے والے ہیں اور اگر ہماری کوئی اصلاح کرے تو ہم فوراً اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اور وہ جو کلپ ہماری طرف بھیجا گیا تھا اس میں سے یہ کاٹ کر بھیجا گیا تھا، وہ بھی محمد حنیف کے کسی میرا خیال ہے پیروکار نے یہ ریکارڈ کیا ہے اور اس نے وہ کاٹ کر بھیجا۔ یہ دیکھیے اب یہ کلپ میرے پاس بھی پرسنل میں بھیجا ہے اس بندے نے، یہاں جس نے ارشد صاحب کو بھیجا ہے۔ تو یہاں دیکھیے آپ کے وہ کہہ رہا ہے مجھے سمجھا رہا ہو، اور اللہ اپنی صفت جسے چاہے دے دے۔ ہائے افسوس ایسے عالم کے اوپر، تف ہے ایسے عالم پر۔ اللہ کبھی بھی اپنی صفت کسی کو نہیں دیتا۔ اور معجزہ اور چیز ہوتی ہے، معجزہ جو ہوتا ہے اللہ کا حکم، اللہ کا امر، اللہ خود کرتا ہے اس کو۔ پیغمبر تو صرف اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے اذن سے ہو جائیے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے ہو جا، اللہ کے حکم سے وہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا معجزہ کب ہونا ہے، وہ تو صرف اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ نشانی مانگ رہا ہے تو تو کوئی نشانی دکھا، تو اللہ دکھاتا ہے۔ اللہ وہ نشانی پیغمبر کے اوپر فٹ نہیں کر دیتا یا پیغمبر میں نہیں ڈال دیتا کہ پیغمبر اس فعل کو خود بذات خود کرے، ہرگز نہیں۔ وہاں تو اگر اللہ اپنی صفت دیتا ہے تو پیغمبر کو تو یہ کہنا چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اٹھو مردو میرے حکم سے، عیسیٰ کے حکم سے اٹھو۔ اور دیکھو یہ بات بھی ان کے ایک اندھے مقلد سے، عبداللہ عمر سے نکل گئی۔ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگا لیے کہ یہ کس غلاظت کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کا اربوں خربوں دفعہ میں شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان موذیوں سے، ان کافروں سے، مشرکوں سے، پھر دیکھیے میں بتاؤں یہاں پر کہ یہ اتنے بدبخت ہیں یہ بھی اور ان کے پیروکار بھی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی وہ مرتد کہتے ہیں، لیکن اعلانیہ نہیں کہتے، اندر ہی اندر، جیسے رافضی نہیں اندر 22 رجب کو کنڈے مناتے ہیں، یہ انہی کی پیروی کرتے ہوئے اندر ہی اندر مرتد کہتے ہیں۔ ان کے پیروکاروں کو نہیں پتا کہ مرتد کی ڈیفینیشن کیا ہے، ان جاہلوں کو نہیں پتا کہ مرتد کی کیا ڈیفینیشن ہے، جبکہ ان کا فتویٰ انہی پر فٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اس دعوت سے پھر گئے۔ ہم تو نہیں پھرے، ہم تو ایک لمحے کے لیے نہیں پھرے، ہم میں تو اور زیادہ پختگی اور مضبوطی آئی ہے، اور ہمارے دل نرم ہوئے دعوت کے لیے اور زیادہ، یعنی کہ ہمارے دل جھکے اس دعوت کی طرف۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں جنگ و جدل کر رہے ہیں لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اسی لیے کر رہے ہیں ہم کہ ہمارے دل، کیونکہ ہم ٹھوکر کھائے ہوئے ہیں، ہمیں ہوش ہے، ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں، ہماری آنکھیں پھٹ گئی ہیں، تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں سے اڑ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں مانیں گے ہم، یہ نہیں، یہ غلط ہے تمہارا۔ تو دیکھیے کتنا بڑا بلنڈر مارا ہے کہ اللہ جس کو چاہے اپنی صفات دے دیتا ہے، یعنی کہ اپنا شریک بنا لیتا ہے۔ تف ہے محمد حنیف تمہارے علم پہ اور تم پر،
کہ تمہارے حصے میں کتنی بڑی خباثت آئی ہے کہ یہ سارا بوال یہ بھی بھگتیں گے. یہ جتنے تمہارے پیروکار ہیں یہ سب آگ میں جانے والے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ تم بھی بھگتو گے اور ان کا بوال بھی بھگتو گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. آمین یا رب العالمین.